جنیوا کیمپ کی وہ حقیقت جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کیا واقعی لوگ ایسے حالات میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ خود دیکھیں۔ تو چلیں آج آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے چلتے ہیں جو ڈھاکہ کے بیچوں بیچ تو ہے لیکن اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ یہ کہانی ہے جنیوا کیمپ کی، جہاں زندگی اپنی پوری حقیقت کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ ہے جنیوا کیمپ، بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے بہاری کمیونٹی کا سب سے بڑا گھر۔ اور یہ تصویر یہ صرف ایک جھلک ہے اس دنیا کی جہاں اتنی گھنی آبادی ہے کہ ہر کونے میں، ہر دیوار کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ اچھا، تو اگر ہمیں یہاں کے لوگوں کی زندگی کو سمجھنا ہے نا، تو سب سے پہلے اس جگہ کو سمجھنا ہوگا، ان گلیوں کو، ان دیواروں کو جو ان کی دنیا بناتی ہیں۔ آپ سوچیں یہ گلیاں ایک بھول بھلیوں جیسی ہیں، اتنی تنگ کہ دو لوگ مشکل سے گزر پائیں۔ یہاں ہر موڑ ایک نئی کہانی، ایک نئی دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور گھروں کا حال یہ ہے کہ کمرے بہت ہی چھوٹے ہیں۔ پرسنل سپیس یا ذاتی جگہ کا تو یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں زندگی کا مطلب ہی مل جل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کے بہت قریب۔ ان گھروں کو اکثر گودام نما کہا جاتا ہے، مطلب بس 4 دیواریں اور ایک چھت، بہت سادہ، بس بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ترجیحات کیا ہیں۔ اب دیکھیں، جب زمین کم پڑ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اوپر کی طرف جاتا ہے نا؟ بالکل یہی یہاں ہوا ہے۔ 2، 3 بلکہ 4 منزلہ عمارتیں کھڑی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ضرورت کیا کچھ نہیں کروا دیتی۔ لیکن اس اوپر جانے کی ایک بہت تاریخ حقیقت بھی ہے۔ یہ جتنی بھی عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی انجینئرنگ کے کھڑی کی گئی ہیں، اور یہ یہاں رہنے والوں کی زندگیوں کے لیے ایک مسلسل خطرہ ہے۔ اچھا، ان تنگ گلیوں اور تھوڑی غیر محفوظ عمارتوں کے پیچھے ایک بالکل الگ ہی دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جو ہنر سے، ذائقے سے اور زندگی سے بھرپور ہے۔ چلیں اب ذرا اس دنیا میں جھانکتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے مشکل حالات میں، اتنی تنگی میں آخر زندگی چلتی کیسے ہے؟ کیسے لوگ یہاں خوش رہتے ہیں؟ اس کمیونٹی کی اصل روح کیا ہے؟ اور جواب ہے ان کا ہنر اور ان کی محنت۔ یہاں کے لوگ اپنے ہنر کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صنعتیں یہاں عام ہیں اور ان کی کاریگری کا لوہا تو پورا ڈھاکہ مانتا ہے۔ یہ ان کی ہمت اور خود انحصاری کی ایک زبردست مثال ہے۔ اور جب ہنر کی بات ہو تو کھانوں کا ذکر تو لازمی ہے۔ یہاں کی مستقیم کباب کی خوشبو اور ذائقہ اتنا مشہور ہے کہ لوگ دور دور سے کھچے چلے آتے ہیں۔ اور پھر ہے گھونگے کی بریانی، ایک اور ایسی ڈش جس کا ذائقہ لوگوں کو پورے شہر سے یہاں لے آتا ہے۔ یہ صرف کھانے نہیں ہیں، سمجھیں، یہ اس کمیونٹی کی ثقافت کا، ان کی پہچان کا ایک اہم حصہ ہے۔ جنیوا کیمپ کی کہانی صرف آج کی نہیں ہے، اس کا ماضی بھی بہت دلچسپ ہے۔ ایک وقت تھا جب پوری دنیا کی نظریں اس جگہ پر تھیں۔ یہ بات ہے 1986 کی، جب نوبل انعام یافتہ ادیب گنٹر گراس خود یہاں آئے۔ انہوں نے اس کیمپ کا دورہ کیا اور اس چھوٹی سی بستی کی کہانی کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ لیکن کیا اس عالمی توجہ سے کچھ بدلا؟ کیا ان کی زندگی بہتر ہوئی؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج اتنے سالوں بعد جنیوا کیمپ کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب ہم ماضی اور حال کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو ایک بہت تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی توجہ ملی، تبدیلی کی امیدیں بھی پیدا ہوئیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وقت تو گزر گیا، مگر حالات آج بھی بڑی حد تک وہی ہیں۔ روزمرہ کی جدوجہد ویسی کی ویسی ہی جاری ہے۔ اور آخر میں ہمارے سورس کی یہ ایک لائن شاید سب کچھ کہہ دیتی ہے: جب تک کوئی خود اس جگہ کو نہ دیکھے، اس صورتحال کو سمجھنا مشکل ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جنیوا کیمپ جیسی جگہوں کی کہانی بار بار سنانے کی ضرورت ہے۔